اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نور آیت نمبر 34 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے احکام نازل فرمائے ہیں کہ ہماری زندگی کو بہتر بنائیں، اور اس کی بہت ساری مثالیں اللہ تعالیٰ نے دے کر یہ ہماری زندگی میں پاکیزگی طہارت عطا فرما کے ہمیں پاک دامن بنا دیا ہے اور پرہیزگار بنا دیا ہے، اور یہ اللہ کی رحمت ہے۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَقَدْ، اور تحقیق، انزلنا، ہم نے نازل کیے، الیکم، تمہاری طرف، آیاتن، یعنی اپنی آیتیں، اپنے احکام، اپنی نشانیاں، مبیناتن، جو وضاحت کے ساتھ ہیں، آپ کے سامنے بیان کر دیں، بتا دیں، وَمَثَلًا، اور مثالیں دیں، من الذین، وہ ان لوگوں کی، خلو، جو گزر گئے، من قبلکم، تم سے پہلے، یعنی تم سے پہلے جو لوگ گزر گئے ان کی مثالیں دے کر اللہ نے یہ وضاحت کے ساتھ ہمیں پاکیزہ رہنے کے اصول اور طریقے بتا دیے، اور وَمَوعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ اللہ کی نصیحت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے تم لوگوں کی طرف واضح نشانیاں، آیات نازل فرمائی ہیں، اور ان لوگوں کی مثالیں بیان فرمائی ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور ہم نے متقین جو لوگ ہیں ان کے لیے نصیحت نازل فرما دی ہے۔ ماشاءاللہ، کتنی خوبصورت بات ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ اس میں بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ بے حیائی، فحاشی نہیں کرنی، گناہ نہیں کرنے، اپنے آپ کو پاک دامن بنا کر رہنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر احسان ہوگا اور آپ کو اللہ غنی کر دے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ نکاح بھی کر پائیں گے اور آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ماشاءاللہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو بے حیائی، فحاشی ہوتی ہے، یہ نہ کرو، کسی طرح کی بھی ہو۔ اس بے حیائی، فحاشی جو ہے یہ گناہ ہے، اور گناہ کے کام اللہ پسند نہیں کرتا۔ بے حیائی، فحاشی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا کہ آپ نکاح کرا دو۔ کوئی بیوہ ہے نا، کوئی، یا جس کا جو کوئی مرد ہے، وہ اس کا کوئی، اس کی یعنی کسی مرد فوت ہو گیا، عورت بیوہ ہو گئی، اس کا نکاح کرا دو۔ ایسا نہ ہو کہ پھر وہ کسی کے ساتھ بے حیائی، فحاشی میں مبتلا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو مرد، اگر عورت فوت ہو جاتی ہے، مرد اکیلا ہے، تو اس کا بھی نکاح کرا دو۔ اسی طرح اگر کوئی مرد طلاق دے دیتا ہے، کسی کو طلاق ہو گئی، تو جس کی طلاق ہو گئی اس کی کسی اور جگہ نکاح کرا دو، اور جس کی طلاق ہوئی مرد کی، اس کی بھی نکاح کرا دو، اور جو کنوارے ہیں ان کے بھی نکاح کرا دو، کیونکہ نکاح کرانے سے بندہ بے حیائی، برائی سے بچے گا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پاک دامن رہے گا، اور پاکیزگی تو اللہ کو پسند ہے۔ تو اس طرح کا ماحول اگر ایک شہر میں، دوسرے شہر میں، پورے ملک میں بن جائے گا، تو اللہ کی رحمت پورے ملک پر برسے گی۔
تو اسی طرح دنیا میں اگر ایسا ہو جائے تو پوری دنیا اللہ کی رحمت کا مسکن بن جائے گی ماشاء اللہ. تو اللہ کی رحمت جہاں برستی ہے پھر وہاں نہ گناہ ہوتا ہے، نہ کوئی کمی آتی ہے رزق میں. ہر جگہ اللہ کی رحمت سے پھر رزق بھی ملتا ہے اور ضروریات پوری ہوتی رہتی ہیں اور اللہ کی رحمت ہوتی رہتی ہے. ماشاء اللہ کتنی بڑی بات ہے. تو اسی طرح اللہ یہاں تک فرماتا ہے کہ اگر کوئی وہ ہوگا، کوئی غریب ہوگا مطلب ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ امیر کر دے گا اور اس قابل کر دے گا کہ وہ ماشاء اللہ نکاح کرنے کی قوت بھی ہو جائے گی، روزگار بھی مل جائے گا، دنیا آخرت بہتر ہو جائے گی. اسی طرح سے عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے مثال میں فرمایا کہ بھئی دیکھیں نگاہیں جو ہیں وہ نیچی رکھیں اور شرم گاہوں کی حفاظت کریں. اور حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ کن کن لوگوں کے سامنے جو محرم ہیں آپ کے کون ہیں، غیر محرم کون ہیں. اور محرم کے سامنے جو ہے آپ نے وہ سر پہ دوپٹہ بھی لینا ہے اور سینے پر بھی رکھنا ہے اور کپڑے بھی پورے ہونے چاہیے. یہ ہے محرم کے سامنے آنے کا طریقہ. اس کو ستر کہتے ہیں، پوری ستر بندے کی ڈھکی ہوئی ہو. اور جو غیر محرم ہے اس کے سامنے پھر آپ کو جلباب پہننا پڑے گا یا پورا وہ، تو پھر اس کے سامنے اس طرح آئیں گے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی طریقہ بتا دیا سارا. ماشاء اللہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ بے حیائی برائی سے بندہ بچ جاتا ہے. حتیٰ کہ جو ہے عورت اگر چل رہی ہے تو وہ پاؤں کو ٹھوکر مار کے نہ چلے کہ دوسروں کو اٹریکٹ کرے، یا خوشبو لگا کے نہ جائے کہ دوسرے اس کی طرف رجوع کرے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سارے طریقے بتا دیے تاکہ فحاشی نہ پھیلے، دوسرے بندے کے اندر کوئی غلط خیال، جنسی خیال نہ پیدا ہو، برائی کا خیال نہ پیدا ہو. اللہ تعالیٰ تو ہمارے خیالوں کو بھی پاک صاف رکھتے ہیں. اسی طرح مردوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ بھی اپنی نگاہوں کو ذرا جھکا کے رکھا کریں. جب عورتوں کو دیکھیں تو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں، کیونکہ جب نگاہ پڑتی ہے تو پھر دوسرا کام شروع ہوتا ہے، تو پھر گناہ اور بے حیائی فحاشی جو ہے پھر بندے کی پھر ہو جاتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا. کتنا یعنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے، حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے کہ کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے سلام کرو، اجازت لو، پھر سلام کرو، پھر داخل ہو. تو یہ طریقہ کار یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے سارے بتائے، یہ کہ گھر میں داخل ہونا ہے اور کس طرح سے. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت رضا کے ساتھ آپ ذرا غور کریں تو اس میں کتنے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا تو ان کے اوپر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، ان کو اللہ رزق بھی دیتا ہے. ان کے اوپر لوگ وہ الزام بھی لگاتے ہیں، تہمتیں بھی لگاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ان سے پاک صاف رکھتا ہے. اور یہ تو خبیث ہوتے ہیں جو لوگ وہ اس میں مبتلا ہوتے ہیں. تو اللہ کے نیک بندوں پر تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح اللہ نے فرمایا مثالیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو مثالیں دی ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی کہ ان کے اوپر وہ جو منافقوں کا سردار تھا، وہ جو عبداللہ بن ابی، اس نے وہ شروع کیا، یہ بہتان لگایا، پھر دوسروں کو ملایا، ان کو دوسروں کو اکسایا کہ بھئی وہ بھی باتیں کریں ایسے. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ یہ گناہ ہوتا ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے. یعنی ساری ہماری یہ اللہ تعالیٰ نے اصلاح فرمائی مثالیں دے کر کہ ہم ایسے گناہ نہ کریں. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ جو تہمت لگاتے ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے لعنت پڑتی ہے ان پر، تو یہ لعنتی نہ بنے. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کتنا کرم فرماتا ہے. یعنی آپ ذرا غور تو کریں نا، تو اس شیطان کے راستے پر نہ چلیں. شیطان تو آپ کو بے حیائی برائی کی طرف لے جائے گا، گناہ کی طرف لے جائے گا، اور اللہ آپ کو پاکیزگی کی طرف لاتا ہے. تو اللہ تو آپ کے اوپر اتنا مہربان ہے. اور یہاں تک فرمایا گیا کہ آپ جو ہے برائی بے حیائی جو ہے اس کو آپ پھیلانے والے نہ بنو. اگر خدا نہ خواستہ برائی جس طرح آپ کے پاس فون پہ میسج آتا ہے برائی بے حیائی کا، تو آپ دوسرے کو آگے بھیج دیتے ہیں، تو آپ برائی کو پھیلانے والے ہیں. اور جو برائی کو پھیلانے والا ہوتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر دنیا میں بھی دردناک عذاب دے گا اور آخرت میں بھی اس کے اوپر عذاب ہونا ہے. تو یہ ساری باتیں ہونی ہیں پھر. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں بتایا کہ جو ہے نا وہ جو ہے اگر کوئی بیوی ہے اس کے اوپر
بندہ دیکھتا ہے کہ بیوی کسی کے ساتھ وہ اس کو دیکھ لیتا ہے کہ بھئی بے حیائی فحاشی کر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ٹھیک ہے، پھر اس کا جو ہے وہ طریقہ بتا دیا کہ ساتھ اس کا خامن جو ہے وہ قسم اٹھائے گا، تو وہ پھر لعان کا طریقہ بتا دیا۔ تو اس طرح سے پھر جو بے حیائی فحاشی کریں گے تو ان کے لیے بتا دیا کہ غیر شادی شدہ ہوں گے تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ ہوں گے تو ان کو سنسار کیا جائے گا حتیٰ کہ وہ مر جائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سارے نظام جو سارا اس میں جو ہے نا پاکیزگی اور گھر کا سسٹم اور پاک رہنا اور نسب سے اور ہر طرح سے، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنا احسان فرماتا ہے، ہم ان کے یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنیں۔ شکر گزاری جو ہوتی ہے نا وہ اللہ مہربان ہوتا ہے، اس کو اللہ کو پتہ ہے یہ بندے جو ہیں یہ گناہ تو کرتے ہیں، لیکن توبہ استغفار جب بندہ کرتا ہے اور پھر اللہ کا شکر گزار ہو جاتا ہے معافی مانگ کے، تو پھر جو ہے نا اللہ مہربان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آیَةٍ مُبَيِّنَاتٍ، تو اور تحقیق ہم نے نازل کی ہیں کھلی کھلی آیتیں، وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کی مثالیں دے کر آپ کو وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا ہے، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور جو نیک پرہیزگار لوگ ہیں ان کے لیے نصیحت ہے کہ وہ اپنے تقوی پرہیزگاری کو قائم و دائم رکھیں، اور ان برائیوں سے بے حیائی اور فحاشی سے اور ہر قسم کے گناہ سے، چاہے زبان کے شرمگاہ کے گناہ ہوں، سب سے بچا کے اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرخرو فرمائے، آمین۔